اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ تم سب کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ہم سب ان مہدوی سماج کے ذریعے جو کلاسز برگزار ہو رہی ہیں ان میں شرکت کر رہے ہیں اور معلومات دینی اور اپنی اطلاعات کو مضبوط کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے شیعہ اور ایک اچھے امام زمانہ کے منتظر بن سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ان سیریز کو، لیکچرز کی سیریز کو شروع کروں، میں مقدمتاً آپ تمام سامعین کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی پروردگار نے اگر توفیق دی تو ہمارا یہ جو سلسلہ گفتگو ہے، جو ہمارے سیشنز ہوں گے آپ کے ساتھ، وہ انشاءاللہ 12 لیسنز میں کہہ لیجئے یا 12 سیشنز پر مشتمل ہے، اور مختلف ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے، چونکہ بہرحال مجبوریاں ہیں اور یہ جو حالات آج کل خاص چل رہے ہیں اس کے حساب سے ہم لوگ چونکہ ریکارڈنگ کے ذریعے ہو رہا ہے، لہٰذا بہت زیادہ کلاس ہماری انٹریکٹیو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ کلاس جذاب رہے، گفتگو میں جاذبیت باقی رہے، اور آپ تمام سامعین سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ بھی چونکہ 12 جلسے ہیں، بیچ میں کوئی بے نظمی نہ ہو، تو آپ بھی ضرور جس طرح سے آپ کلاس میں بیٹھ کر نوٹس لکھتے ہیں، تیار کرتے ہیں، پیپر پینسل لے کر اپنی کاپی بنا لیجئے، تاکہ آپ کو جو بھی مطالب بیان ہو رہے ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کے لیے بھی جذابیت رہے کلاس میں۔ اور صرف میں تاکید کروں گا کہ صرف آپ سنیں نہ بلکہ آپ لکھیں ایک کلاس کی طرح۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیشہ آپ کے لیے باقی رہیں، چونکہ یہ کلاسز لیول 1 کے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال جب آپ لیول 2 میں کلاسز اٹینڈ کریں گے تو آپ کو ان نوٹس سے فائدہ ہوگا۔ لہٰذا جو تقسیم کی گئی ہے 12 سیریز پر ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیں، انشاءاللہ پھر گفتگو کا آغاز کریں گے جو آج کی بحث ہے۔ سب سے پہلے ڈسکشن جو ہماری کلاس 1 ہے، فرسٹ لیسن ہے، وہ تعریف دین ہے کہ دین کی تعریف کیا ہے، اور یہ جو ہماری کلاس ہے یہ عقائد سے مربوط ہے، علم کلام سے، عقیدے کی بحث ہے کہ ہم دین کیوں اپنائیں، تعریف دین، دین کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو کلاس ہمارا آپ کے ساتھ ہوگا وہ ہے ضرورت دین، دین کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دین کیا دے سکتا ہے۔ تیسری گفتگو ہماری آپ کی ہوگی کیوں ہم دین کو اپنائیں۔ پھر دین کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے کہ ہمیں دین کو اپنانے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر جب ہم ایک اچھے دین کا انتخاب کر لیں گے تو پھر 5واں ہمارا لیسن آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ خدا کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، خدا کے وجود کے بارے میں، اور پھر خدا کی توحید کے بارے میں۔ پھر 7واں جو ہمارا آپ کے ساتھ کلاس ہوگا وہ عدالت خداوند عالم کے بارے میں ہے۔ چونکہ بحث عقائد کی ہے لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمیں آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہم پہلے دین کو سمجھیں گے، پھر توحید کو، پھر خدا کی صفات کو، اور پھر اس کے بعد ہماری 8ویں کلاس جو ہے نبوت کے بارے میں ہوگی۔ 9ویں کلاس 9th جو ہمارا لیسن ہے وہ امامت، 11ویں بحث ہماری مہدویت، اور جو 12واں ہمارا آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوگی، 12واں لیسن ہوگا وہ قیامت کے بارے میں، مہدویت کے بارے میں، خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب جو ہیں آمادہ ہو گئے ہوں گے ان 4-5 منٹس میں۔ اب دیکھیے ہم ایک سوال سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں سوال آنا چاہیے۔ جب تک ہمارے ذہن میں سوال نہیں آئے گا تب تک ہم اس سوال کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم چاہے جتنا آپ کو بتاتے رہیں کہ یہ سب مفاہیم ہیں، ہو سکتا ہے اس میں اتنی زیادہ جو ہے آپ کو انٹرسٹ ایجاد نہ ہو، لیکن اگر ہم سوال کے طور پر اپنی گفتگو کو شروع کریں کہ دین کیا ہے اور انسان کیا ہے، خود پہلے انسان کو سمجھیں، تو اس سے پہلے کہ ہم تعریف دین اور دین کی ضرورت پر گفتگو کریں، یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ خود انسان کی گفتگو کیا ہے۔ ہم بے عنوان انسان بغیر ابھی اس وقت آپ یہ سوچئے کہ ابھی ہم نے نہ کسی دین کو اپنایا، نہ کسی پر ہمارا اعتقاد ہے، ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے خود اپنے آپ کو پایا، اور اب ہم جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم کچھ چیزیں محسوس کرتے ہیں، کچھ چیزیں خود ہمیں کسی کو کوئی ہمیں آ کے بتائے یا نہ بتائے، کچھ چیزیں ہمیں خود معلوم ہیں۔
میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت آسان الفاظ اور بہت آسان طریقے سے باتوں کو پیش کروں، اور یہ بات ذہن میں رہے آخری جلسے تک کہ انشاءاللہ چونکہ یہ اس کا جو ہے سیکنڈ لیول جو آئے گا اس میں یہ باتیں اور ڈیپتھ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوں گی، لہٰذا ہم فی الحال آپ کے سامنے بہت ساری باتوں کو ہو سکتا ہے آپ کو لگے ادھوری بات ہے، لیکن لیسن 2 میں جب لیول 2 ہوگا تو انشاءاللہ اس میں پوری ہو جائیں گی. تو لہٰذا آپ یہ تصور کریے کہ آپ ہیں اور آپ کا نفس ہے، آپ کی عقل ہے اور آپ خود سوچ رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ بغیر کسی کے بتائے ہماری سمجھ میں آتی ہیں. انسانی خصوصیات کیا ہیں؟ اور میں 4 اہم انسانی خصوصیات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا ہماری اس سیریز میں، اس لیکچرز کی سیریز میں، کہ جو ہمیں آخر تک انشاءاللہ کام دیں گی. ویسے تو بہت ساری چیزیں انسان سمجھتا ہے اپنی عقل سے، اور وجدان جسے کہا جائے، ضمیر انسان کا جو ہے اندر سے، فطرت انسان کی اندر سے. اب دھیرے دھیرے میں وہ کلمات استعمال کر رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ چیپٹر میں اور لیسنز میں آئیں گے، آپ آگاہ ہو جائیں اور مانوس ہو جائیں ان اصطلاحات سے. فطرت یعنی ہیومن نیچر. جب ہم فطرت کی بات کریں گے تو ذہن میں فوراً آ جائے ہیومن نیچر. جب ہم عقل کی بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں آ جائے ہماری انٹلیکٹ، ہماری سوچ، ہماری فکر. تو جب ہم سوچتے ہیں، ہم اور خود یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے ہمارا خود سے کیا تعلق ہے، یا جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو 4 اہم چیزیں، میں نے عرض کیا کہ یہ بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن یہ 4 اہم چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے درس سے مربوط ہیں. ویسے تو بہت ساری چیزیں انسان سمجھ لیتا ہے خود بخود. 4 اہم چیزیں ہماری ذہن میں آتی ہیں. پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 چیزوں سے بنے ہیں. انسان، ہر شخص، کوئی بھی، ابھی فی الحال کوئی بات یہ نہیں ہے کہ کون سا دین، کون سا مذہب. انسان 2 چیزوں سے بنا ہے. ایک انسان کا ظاہری جسم ہے، بدن ہے، اور ایک انسان کی اندرونی کیفیات ہیں کہ جس کو ہم اسلام میں یا ہم اپنی لٹریچر میں روح کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں. لہٰذا ہم یہ نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک روح ہے اور ایک اس کا بدن ہے. انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، اس کو آپ پلیز نوٹ کریے گا. انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک روح سے بنا ہے اور ایک بدن سے. انسان مرکب ہے روح کا اور بدن کا. لہٰذا اب جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ انسان روح اور بدن سے بنا ہے تو ہم اس کے نتیجے میں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری 2 طریقے کی ضروریات ہو سکتی ہیں. کچھ ضروریات ہماری بدن کی ہیں، میٹیریلسٹک ہیں، کچھ ہماری ضروریات روح کی ہیں، اسپرچول ہیں. لہٰذا اب اسی کے ذریعے ہم جو ہے اپنی تمام معارف کو، اپنی تمام معلومات کو اسی کے ذریعے آگے بڑھائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، انشاءاللہ آپ نے لکھ لیا ہوگا. دوسری اہم چیز ہم کیا، اچھا دیکھیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے عرض کیا، میں بار بار اس کو تکرار نہیں کروں گا، ایک دفعہ اور کہہ دے رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم بدن اور روح سے بنے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑی کوئی آ کے ہمیں بتائے، ہمیں کوئی ٹیچر آ کے بتائے، ہمارا کوئی استاد آ کے ہمیں بتائے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ ایک کلاس میں ہیں اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نہیں، یہ آپ خود سمجھ چکے ہیں، میں تو صرف ریکال کر رہا ہوں، آپ کو ایک تذکر دے رہا ہوں. لہٰذا ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم 2 چیزوں سے بنے ہیں. اب چاہے بحث مسلمان کی ہو، ہندو کی ہو، کرسچن کی ہو، بدھسٹ کی ہو، کوئی بھی دین ہو، انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، روح سے اور بدن سے. ہاں، اب ہو سکتا ہے ذہن میں آپ کے سوال آئے کہ بھئی بہت سارے لوگ ہیں جو روح کا انکار کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ لیول 2 میں یا ہم اشارتاً کہیں نہ کہیں اس کو گفتگو کر دیں گے، بتا دیں گے. بہرحال ہم روح اور بدن سے بنے ہیں. ہماری 2 طریقے کی ضروریات ہیں، ایک روحانی ضروریات ہیں اور ایک جسمانی ضروریات ہیں. جس طریقے سے ہمارے بدن کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، مادی چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے بالکل ہماری روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں، روحانی تقاضے ہیں وہ کہ جو ہمیں پورا کرنا ہے. دوسرا اہم، میں نے 4 امپورٹنٹ پوائنٹس آپ سے عرض کیا تھا کہ بیان کریں گے انسان کے بارے میں. پہلی چیز سمجھ میں آ گئی کہ انسان مرکب ہے روح اور بدن کا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کے 2 پہلو ہیں. یہ بھی ہم خود بخود اس کو سمجھ سکتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں. اب آپ سوچئے گا اس کے اوپر کہ ہمارے 2 پہلو ہیں. ایک ہمارا پہلو فردی ہے، انڈیویجول ہے. لکھیے گا اس کو پلیز آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کہ ہمارا ایک پہلو فردی ہے، انڈیویجول ہے، اور ایک پہلو اجتماعی ہے، اور ہم اجتماع میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا ایک پہلو انڈیویجول ہے اور ایک پہلو اجتماعی ہے، سوشل ہے. ہم فقط انفرادی زندگی کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جیسے ہی ہم نے اپنے آپ کو سمجھنے کے بعد اپنے اطراف میں نظر ڈالی تو ہمیں مختلف چیزیں نظر آئیں،
اور جیسے ہی ہمیں مختلف چیزیں نظر آئیں تو ہم اور اس شے کی نسبت ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم اس شے کی نسبت کیا ہے, ہم اس فرد کی نسبت کیا ہے, ہم اپنے والدین, ہم اپنے دوست, ہم اپنے اقربا, ہم اپنے رشتہ دار, ہم اپنے پڑوسی, حتیٰ ہماری چیزیں, جو ہماری چیزیں ہیں, ہم اس کی نسبت کیا ہے, ہمارا کیا حکم ہے, ہم کس طرح ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے. لہٰذا بہت ہی سمپل اور سادی زبان میں یہ عرض کریں کہ یہ سب چیزیں وجدانی ہیں. انسان خود بخود ان سب چیزوں کو درک کرتا ہے, محسوس کرتا ہے. کسی ٹیچر, استاد, کسی ڈیوائن میسج, ریویلیشن, وحی, ماں باپ, کسی کی ضرورت نہیں. ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اپنے بارے میں سوچا کہ ہم ہیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم ایک فرد ہیں اور ہماری ایک سوشل لائف ہے. سوشل لائف فی الحال آپ صرف اس میں محدود نہیں کریے گا. سوشل لائف سے مراد فقط فیس بک اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اور ہمارے دوست نہیں. سوشل لائف سے مراد ہمارے علاوہ سب کچھ, ہمارے علاوہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ سب کچھ. یہ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہیومن لائف کا اگر ہم انسان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, اور ان سب سے ہمیں کام ہے. انشاءاللہ آپ سب کو اس سے کام ہوگا. یہ مقدمات ہیں, انشاءاللہ ہم جب بحث میں گفتگو میں داخل ہوں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کو کام آئے گا. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان ہمیشہ تیسری امپورٹنٹ چیز, انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ جب بھی کوئی بھی چیز چاہتا ہے, انسان کے اندر چاہت ہے, تو انسان ہمیشہ کمال چاہتا ہے, پرفیکشن چاہتا ہے اپنی زندگی میں. اس کو یاد کر, اس کو لکھ لیجئے پلیز. انسان طالب کمال ہے, انسان ہمیشہ پرفیکشن چاہتا ہے. آپ جب بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھائیں گے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر قدم پر چوائس میکنگ اور ڈیسیجن میکنگ کیفیت میں رہتے ہیں. یہ کریں یا وہ کریں, یہ انتخاب کریں یا اس کا انتخاب کریں, فلاں کام کریں یا فلاں کام نہیں کریں, فلاں چیز سوچیں یا فلاں چیز نہیں سوچیں. اب آپ اس کو سوچئے گا, میں اس وقت وجدانیات اور ضمیر کی باتیں کر رہا ہوں. آپ اس کو سوچئے گا ایک منٹ اپنے ساتھ کہ اب آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اس درس میں آئیں یا نہ آئیں, ہم فلاں استاد کو سنیں یا نہ سنیں, ہم فلاں چیز لکھیں. ہر زندگی کا ہر پہلو آپ کا چوائس اور ڈیسیجن میکنگ میں گزرتا ہے. اور اس چوائس میں اور اس ڈیسیجن میں انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کریں. کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے, کوئی بھی اپنی فطرت کی آواز سننے والا انسان یہ نہیں چاہے گا کہ ہم جو ہے وہ کم چیز اور پست چیز اور جس کی کیفیت کم ہو ہم اس کو انتخاب کریں اپنے لیے. انسان چاہتا ہے ہم اپنے لیے ہمیشہ کمال کا. تو لہٰذا ہمیں معلوم ہوا تیسری امپورٹنٹ چیز انسان کی کیفیات میں یہ ہے کہ انسان طالب کمال ہے, انسان ہمیشہ پرفیکشن چاہتا ہے, انسان ہمیشہ بہترین چیز چاہتا ہے. آپ کے سامنے اگر کوئی پھلوں کی ایک سینی آپ کے سامنے پیش کرے کہ آپ اس میں سے کوئی پھل, کوئی سیب اٹھا لیں, 10 سیب رکھے ہیں, تو آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں گے کہ میں کون سا سیب اٹھاؤں. آپ بغیر دیکھیں آنکھ بند کر کے جو ہے وہ نہیں اٹھائیں گے, بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا سب سے اچھا ہے, یا کیوں آپ جو ہے فلاں سیب اٹھا رہے ہیں. اصطلاح میں اسے کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح نہیں ہوتا. انسان بغیر کسی وجہ کے کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا. خیر, لہٰذا تیسری امپورٹنٹ چیز ہمیں معلوم ہوگی کہ ہم کمال, پرفیکشن, ہمیشہ اچھائی کی طرف. چوتھی امپورٹنٹ چیز اور لاسٹ امپورٹنٹ چیز جو انسان کی معرفت انسانی کے اندر آتی ہے, انسان شناسی میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے. اس کو پلیز لکھ لیجئے آپ. چوتھی امپورٹنٹ چیز انسان کی یہ ہے کہ انسان کا علم لامحدود. لامحدود یعنی معاف کیجیے گا, انسان کا علم محدود ہے. لامحدود اس کی طرف ہم آئیں گے. انسان کا علم محدود ہے, انسان کی معلومات بس ایک خاص چیزوں سے متعلق ہے. انسان ہر چیز کا جاننے والا نہیں ہے, اور یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا. آپ کو کسی نے نہیں بتایا. میری پیٹھ کے پیچھے کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم. ہمارا بہترین دلیل یہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, اس کمرے کے باہر کیا ہے, اس کلاس روم کے باہر کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. ہمارا علم محدود ہے, کنفائنڈ ہے, اس کی خاص باؤنڈریز ہیں. ہر چیز لامحدود علم ہمارے پاس نہیں ہے. لہٰذا ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے کسی ایسی چیز کی کہ کوئی ہمیں نہیں معلوم ہو, تو ہم رجوع کرتے ہیں, ہم ریفر کرتے ہیں کسی ایسی کی طرف کہ جس کو اس علم کے بارے میں معلوم ہو. بالکل سادی سی زبان میں یہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے. انشاءاللہ اس کا کام ہے, اس کو لکھ لیجئے گا. 4 امپورٹنٹ چیزیں.
پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ ہم مرکب ہیں روح اور بدن کے. I'm repeating myself. 4 امپورٹنٹ چیزیں کہ ہم مرکب ہیں, ہم بنے ہیں روح اور بدن سے, اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں, اس کے حساب سے ہماری ضروریات ہمارے سامنے آتی ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے 2 پہلو ہیں, ایک فردی ہے اور ایک اجتماعی ہے. ہم انڈیویجول ہمارے ایسپیکٹس ہیں, ہمارے سوشل ایسپیکٹس ہیں لائف کے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان ہمیشہ پرفیکشن چاہتا ہے, کمال کی طرف جانا چاہتا ہے. چوتھی امپورٹنٹ چیز جس سے ہمیں کام ہے ہمارے لیکچرز میں, وہ یہ ہے کہ انسان کا علم, اس کی نالج, اس کی معرفت کا دائرہ محدود ہے. انسان, آپ اگر کسی کو علامہ بھی کہہ لیں تب بھی اس کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہوگا. بہت انسان کسی خاص فیلڈ میں جا کر جو ہے وہ تحقیق کر سکتا ہے, اس کا اسپیشلسٹ بن سکتا ہے, لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں تو اس کے اندر بھی خود وہ شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ہر چیز نہیں معلوم. انشاءاللہ اس میں ہمیں لگتا ہے کوئی سوال آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا اور بات بالکل واضح ہو گئی. اب آئیے دیکھیے, اب یہ سب بات, یہ مقدمہ ہے, یہ انٹروڈکشن تھا, یہ اپنے ذہن میں رکھیے. اب ہم آج کے اپنے اس ٹاپک میں جو ہم نے عرض کیا, پہلا جو ہمارا چیپٹر ہے تعریف دین, دین کی ڈیفینیشن کیا ہے. پہلے ہم سمجھ لیں کہ واٹ از دین. مین جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے ذہن میں سوال آنا چاہیے. جب ہمارے ذہن میں سوال آئے گا تو ہم اس کے جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. تو اب ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ ہماری گفتگو ذہن میں رہے عقائد کے بارے میں ہے, لہٰذا جب ہماری گفتگو عقائد کے بارے میں ہے تو دین ایک امپورٹنٹ موضوع ہے عقائد میں, اور ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں. دین کیا ہے؟ واٹ از دین؟ دین کی تعریف کیا ہے؟ دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور جب دین کی ڈیفینیشن اور تعریف واضح ہو جائے گی تو ہمیں دین کو انتخاب کرنے میں بھی آسانی ہوگی. جب بھی کسی چیز کو ڈیفائن کرنے جاتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی اور اس کے اصطلاحی معنی اور اس چیز کی ڈیفینیشن ہمارے اسکالرز کی نظر میں کیا ہے, ہماری کتابوں میں کیا آیا ہے, مختلف زاویوں سے ہم اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. لہٰذا جب بھی ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی کسی بات کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آئے, بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ڈیفینیشنز ہمارے سامنے آتی ہیں, ایک مجموعہ, ایک کلیکٹیو, پھر اس سے ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے. اور دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے, چونکہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا میں اس وقت بے پناہ بے شمار لاتعداد جو ہے وہ فکریں موجود ہیں, مکاتب فکر موجود ہیں, اور کثیر تعداد میں ادیان موجود ہیں, تو لہٰذا ہر ایک کی اپنی ایک تعریف ہے. ہم لہٰذا ہر تعریف میں تو نہیں جائیں گے کہ تاکہ آپ بھی نہ تھکیں اور وقت بھی نہ زیادہ ہو جائے. ہم بس آپ کے سامنے اس کو گن دیں گے جلدی. دین کی جو لغوی تعریف ہے, ٹرمینالوجیکل جسے کہا جائے میننگ ہے لغت میں, اس کو بہت سارے انداز سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. جب آپ لغت کھول کے دیکھیے گا تو آپ کو دین کے معنی میں, دین جو ہے حکم کے معنی میں ملے گا, قضاوت کے معنی میں ملے گا, جزا کے معنی میں ملے گا, جزا اور عذاب کے معنی میں ملے گا, حساب و کتاب کے معنی میں لوگوں نے کہا ہے دین بمعنی حساب و کتاب ہے. دین کو کہا گیا ہے دین از اطاعت, سبمیشن کے معنی میں بھی ہے. دین کو مذہب بھی کہا گیا ہے. اکثر ہم سنتے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں, جبکہ ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارا مذہب شیعہ ہے. دین بمعنی شریعت بھی استعمال ہوتا ہے. دین کو عادت کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے. دین کو رسومات کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا. یہ بہت ساری جو ہے مختلف جو ہے اس کے پہلو ہیں. اور انگلش میں جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں دین کا, وہ بالکل واضح ہے. دین کو ہم کہتے ہیں ریلیجن. اب ریلیجن کیوں نکلا, کیسے نکلا؟ کہتے ہیں کہ ریلیجن کو ریلیٹ کرنے سے نکلا ہے, چونکہ ہم ریلیٹ کرتے ہیں چیزوں کو فلاں. اس میں نہیں جانا ہے, ہم اس کو جو ہے بہت زیادہ منہ شکافی نہیں کریں گے کہ کہاں سے اور کیوں جو ہے یہ معنی نکلے, لیکن یہ ذہن میں ہمارے رہے. قضاوت, حکم, حساب کتاب, جزا اور عذاب اور اطاعت اور شریعت اور مذہب, یہ سب معنی لغوی ہیں. قرآن مجید میں بھی دین کو مختلف معنی سے استعمال کیا گیا ہے, اور یہ بہت ہی کامن سی چیز ہے کہ ایک لفظ کو کئی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. دین کو مثال کے طور پر خداوند عالم نے جو ہے وہ جزا کے معنی میں استعمال کیا ہے, جزا, حساب, پاداش دینا. دین کو قانون کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے. دین کو شریعت کے معنی میں خداوند عالم نے استعمال کیا ہے.
دین کو اطاعت اور تسلیم ہو جانا, سبمٹ کرنا اپنے آپ کو, ٹو سبمٹ ونس سیلف ٹورڈز ہز لارڈ, یہ بھی جو ہے وہ معنی کیا گیا ہے. لہٰذا بہت سارے معنی قرآن میں بھی ہمارے سامنے ہیں. یہ سب آپ کے ذہن میں رہیں انشاءاللہ, اور آپ لکھ لیجئے گا اس کو. جزا, قانون, شریعت, اطاعت, بندگی اور تسلیم ہو جانا, یہ قرآن میں اس کے آئے ہیں معنی. اب آئیے ہم دیکھیں اصطلاحاً دین کو کن کن معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اب جب ہم اصطلاح کے معنی میں جاتے ہیں, یعنی عام طور پر دین کو کیا کہتے ہیں ہم, تو اس کے بھی بے پناہ معنی ہیں, بے شمار, بہت زیادہ معانی ہیں. چونکہ یہ ہماری کلاس جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے بہت زیادہ اس کو ڈیپتھ میں لے جا کے بیان کریں, لہٰذا اس کو ایک کلیکٹیو صورت میں ہم نے پیش کیا ہے. یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور اس کو آپ پلیز لکھ لیجئے گا کہ تمام تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین تعریف جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے. ابھی ہم یہ نہیں کہنا چاہیں گے کہ یہ اسلامی تعریف ہے, جبکہ یہی اسلامی تعریف ہے, لیکن ایک بہترین تعریف جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دین ان تعلیمات اور ہدایات کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. دین جو ہے وہ ہدایات اور تعلیمات, گائیڈنس کے کلیکشن کو کہا جاتا ہے, جسے خداوند عالم نے میں نے اس لیے آپ سے کہہ دیا کہ یہ اچھی تعریف ہے, سب سے اچھی ہمارے نزدیک تعریف یہی ہے, لیکن ابھی ہم تعریف کیے دے رہے ہیں, لیکن یہ ذہن میں نہ رہے کہ دوسرے دینوں کو ہم نے ادیان کو چھوڑ دیا. جب ہم کہتے ہیں خداوند عالم واحد تو آٹومیٹکلی یہ اسلامی تعریف ہو جاتی ہے. پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان تعلیمات اور ہدایات کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے جسے خداوند عالم نے وحی کے ذریعے, وحی یعنی ریویلیشن کے ذریعے انسان کو ہر پہلو سے کامیاب بنانے کے لیے بھیجا ہے. یہ ہماری ڈیفینیشن ہے جامع اور تقریباً مانع, کہ ہم جو ہیں اس کے اندر بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, میں جلدی اس کو ہائی لائٹ کر دوں آپ کے سامنے. کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ایک تعلیمات اور ہدایات کا مجموعہ ہے, تو ہم یہ سمجھ لیں کہ دین جو ہے کوئی کھیل مذاق کی چیز نہیں ہے. دین جب ہم یہ کہتے ہیں تو بہت ایک سیریس ایشو ہے کہ جو ہمیں ہدایت کرنے کے لیے ہم اس کو ہدایت پانے کے لیے ہم اس کو اپناتے ہیں. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہاں پر تعریف میں, آپ اس کو انڈر لائن کریے گا کہ تعلیمات کہا جاتا ہے جسے خداوند عالم نے, اس کو انڈر لائن کریے, خداوند عالم نے وحی کے ذریعے, جب ہم کہتے ہیں وحی کے ذریعے تو ہمارے پاس انشاءاللہ یہ سب, اور یہ ذہن میں رہے کہ ایک ایک چیز انشاءاللہ آنے والے 3 یا 4 جو لیسنز ہوں گے ہمارے, آپ کے ساتھ لیکچرز ہوں گے, سب آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ اس وقت اس درس میں, یہ بہت امپورٹنٹ درس ہے, اس درس میں اگر آپ کوئی بھی پہلو چھوڑ دیں گے تو شاید آنے والے اس میں آپ کو تھوڑی مشکل ہو جائے, لہٰذا سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو دین جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, جو تعلیمات اور ہدایات کا کلیکشن ہمارے سامنے آیا ہے, مجموعہ ہمارے سامنے آیا ہے, یہ کوئی مین میڈ نہیں ہے, بلکہ اس کا سورس اور اس کا منشا وحی ہے. بہت امپورٹنٹ یہ اس ڈیفینیشن میں یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ جو ہمیں ڈفرینشیٹ کرتا ہے, متمایز کرتا ہے دوسرے ادیان سے, اسلام کو متمایز کرتا ہے دوسرے ادیان سے, کہ یہ جو مجموعہ, یہ جو ہمارے پاس گائیڈنس کا جو پورا ایک کلیکشن ہے, اس کا سورس وحی ہے. اور یہ وحی پیغمبروں اور انبیاء کے ذریعے خداوند عالم نے ہم تک, انسانوں تک پہنچایا ہے. انہوں نے تبلیغ کی, انہوں نے, اب وہ بات پوری پروفٹ ہوڈ کی آئے گی, اس کے بعد پھر امامت کی آئے گی, انشاءاللہ اس کو ہم بات کریں گے. سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہماری اس ڈیفینیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر پہلو سے, پلیز انڈر لائن, انسان کو ہر پہلو سے کامیاب کرنے کے لیے, صرف یہ نہیں, میں نے اوپر آپ سے اس لیے بیان کیا کہ انسان کے 2 امپورٹنٹ پہلو ہیں. انسان روح اور جسم سے بنا ہے, آپ کو یاد ہوگا, پلیز اوپر ریفر کریے آپ جو آپ نے لکھا کہ انسان روح اور بدن سے بنا ہے. انسان کے 2 امپورٹنٹ پہلو ہیں, انسان کا فردی پہلو اور اجتماعی پہلو. اور جب ہم اپنی ڈیفینیشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پہلو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین گائیڈنس جو ہے وہ ہر پہلو کو کور کرے گی, فردی, اجتماعی, روحی اور جسمی. لہذا ہر پہلو کے لیے آیا ہے اور ہر پہلو سے کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے.
جب ہم کہتے ہیں کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے تو وی آر اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ پرفیکشن. ہم گفتگو کر رہے ہیں پرفیکشن کے بارے میں, کمال کے بارے میں, کہ جب ہم کامیابی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو یعنی کیا, یعنی ہم کمال کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اپنے ہر پہلو میں کمال کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. لہٰذا جب ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کمال کی طرف جائیں تو ہمیں اس گائیڈنس اور ان لاز, ان قوانین کی ضرورت پڑے گی جو وحی کے ذریعے, خداوند عالم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں, اور ہم اس کو اپناتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے پر دین حاکم رہے. تو پس دین جو ہے ان قوانین اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دین جو ہے, دین کی اصطلاحی تعریف, دین جو ہے ان قوانین اور اس مجموعے کا نام ہے کہ جو خداوند عالم نے وحی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے, انسانوں تک پہنچایا ہے, کہ انسان اپنی زندگی کے ہر پہلو میں کامیابی حاصل کر سکیں. بس انسان کی زندگی کا جو اہم ترین رخ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فردی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں قانون کو اور اس ہدایت کے مجموعے کو اپناتا ہے. میں یہاں پر ایک آیت اللہ علامہ طباطبائی کی ایک ڈیفینیشن جو انہوں نے اپنی کتاب شیعہ در اسلام کے نام سے ایک کتاب ہے, اس میں بھی ایک اصطلاح بیان کی اور بہت امپورٹنٹ نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم تمام الہی دینوں میں, تمام ڈیوائن ریلیجنز میں, بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر ریلیجن میں کچھ کامن فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں, بہت سارے کامن فیکٹرز نظر آتے ہیں کہ انسان جو ہے, انشاءاللہ ہم اس کی طرف آئیں گے کہ ہر انسان کی فطرت جو ہے وہ اس بات کی طرف اس کو لے جاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی قانون کے حساب سے اپنی زندگی بسر کرے. انشاءاللہ شاید سیکنڈ کلاس میں یا تھرڈ جو ہمارا آپ کا لیکچر ہوگا اس میں بات آئے گی. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ تمام ادیان میں ایک کامن فیکٹر پایا جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا, اس کو لکھ لیجئے گا. تمام ادیان میں, تمام ریلیجنز میں ایک کامن فیکٹر پایا جاتا ہے, عنصر مشترک پایا جاتا ہے, اور وہ عنصر مشترک کیا ہے؟ امر اور نہیں کا. امر اور نہیں, آپ کے پاس یو ہیو اے سیٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس, کچھ چیزیں آپ کریے اور کچھ چیزیں آپ بالکل نہ کریے. منع کیا جاتا ہے, امر نہیں کی جاتی ہے. لہٰذا ہر دین میں جیسے ہی آپ نے کہا ہم دین کے ماننے والے ہیں, ویسے ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قبول کر لیا کہ ہمیں کچھ کام کرنا ہے اور کچھ کام نہیں کرنا. بس یہ کرنا اور نہ کرنے کو جو ہے وہ قانون کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں علامہ طباطبائی کہ یہ جو ادیان بیان کرتے ہیں, امر نہیں کرتے ہیں, یہ ایک خاص آئیڈیالوجی کے حساب سے کرتے ہیں, اور یہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ بنتی ہے اس وقت جب انسان اپنی فکر کے حساب سے اس دنیا کو سمجھنے لگتا ہے. جب ہم انسان کو سمجھتا ہے, انسان چیزوں کو سمجھتا ہے, انسان کائنات کو سمجھتا ہے, انسان دنیا کو سمجھ رہا ہے, تو ہر ایک کے ذہن میں ایک خاص آئیڈیالوجی آ رہی ہے, ایک خاص جہان بینی پیدا ہو رہی ہے, ایک خاص ورلڈ ویو بن رہا ہے اس کا. لہذا ہر آئیڈیالوجی کے حساب سے اس کی امر اور نہیں ہو رہی ہے, اس کو منع کیا جا رہا ہے یا کرنے کی طرف حکم دیا جا رہا ہے. کرنا یا نہ کرنا خاص آئیڈیالوجی کے حساب سے ہو رہا ہے, یعنی اس کی جو معرفت ہے اس دنیا کے حساب سے, اس کے حساب سے اس کو امر نہیں کی جا رہی ہے. لہٰذا علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم امر نہیں کر رہے ہیں, یہ انسان جب سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے فردی بھی ایسپیکٹس ہیں, ہمارے اجتماعی بھی ایسپیکٹس ہیں, ہم انڈیویجول لائف بھی ہماری ایک ہے, ہماری ایک سوشل لائف بھی ہے, تو یہ تمام امر نہیں اسی کے حساب سے بنتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم اپنے دنیا میں دیکھ رہے ہیں مختلف ادیان اور مذاہب ہمارے سامنے ہیں, اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے, البتہ ہر جگہ کامن فیکٹر ہے امر نہیں, لیکن یہ امر اور نہیں, یہ کرنا اور نہ کرنا, یہ منع کرنا اور حکم کرنا بدل رہا ہے ہر دین میں. اور یہی منشا ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے مختلف دین وجود میں آ جاتے ہیں. کوئی دین کہتا ہے فلاں کام کرو, کوئی دین کہتا ہے فلاں کام نہ کرو, کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں کام اس طرح کرو, کچھ ادیان کہتے ہیں فلاں کام اس طرح نہ کرو. تو یہ جو مختلف طریقے سے ہمارے سامنے امر اور نہیں کا سلسلہ ہے, ہم کو بتایا جا رہا ہے, ہم کو منع کیا جا رہا ہے, یہی وجہ ہے, یہی ایک امپورٹنٹ وجہ ہے, صرف یہ نہیں بلکہ ایک یہی امپورٹنٹ وجہ ہے کہ ہمارے سامنے مختلف ادیان ہیں. انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے اپنے دیکھیے اس سے کلوز ہو رہا ہوں, اور ہمیں یہ اب ہم مختلف ادیان کیوں ہیں اس کی طرف انشاءاللہ گفتگو کریں گے, اور پھر ان مختلف ادیان میں سے ہم کس کو انتخاب کریں اپنے لیے,
یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہوگا انشاءاللہ، جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ ہم کیوں دین اپنائیں یا ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے، انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے سامنے اتنے جب ادیان و مذاہب ہیں تو ہم اس میں سے کس کو انتخاب کریں، کس کو منتخب کریں، کس کا انتخاب کریں، کس کو ہم چوز کریں. لہٰذا علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو کرنا اور نہ کرنا کی وجہ ہے، یہ کرو اور نہ کرو کی جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، امر و نہی کی صورتحال ہے، یہ ہر انسان کی آئیڈیالوجی کے حساب سے بدلتی رہتی ہے، اور جس طریقے سے آئیڈیالوجیز بدلتی ہیں یہ امر و نہی کا سلسلہ بھی بدلتا رہتا ہے. کس طرح شادی کرو، کس طرح نہ کرو، اسلام کو کوئی اور طریقہ بتاتا ہے، کرسچن کوئی اور طریقہ بتاتا ہے، ہندوازم کوئی اور طریقہ بتاتا ہے. کھانا کس طرح کھاؤ، اسلام کچھ اور کہتا ہے، کرسچینٹی کسی اور طریقے سے کہتی ہے، ہندوازم اور دیگر جو ادیان کسی اور طریقے سے کہتے ہیں. تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہر ایک امر و نہیں کر رہا ہے تو کون سا امر اور کون سی نہیں بہترین ہے. وہی جو 4 انسان کے ایسپیکٹس ہیں کہ ہم ان سب آپشنز میں سے بہترین کو، پرفیکٹ کو کا انتخاب کریں گے. لہٰذا وہ 4 امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں. اب ہماری جو ہے وہ اس سلسلے کی جو بات یہاں پہ لا کر میں آپ کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں، تعریف دین کمپلیٹ تقریباً ہو گئی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کو ضرور لکھ لیجئے گا، اور جو طریقہ انشاءاللہ آپ کو آرگنائزرز بتائیں گے اس کے ذریعے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اپنا. امید یہ ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے، میں نے آپ سے شروع میں بیان کیا کہ انشاءاللہ سیکنڈ گفتگو جو ہماری رہے گی وہ ہے ضرورت دین. اور یہ ذہن میں رہے کہ ہماری جو گفتگو عقائد کی ہو رہی ہے وہ عقائد کی گفتگو اس کے کچھ اہم ترین موضوعات ہیں، جن میں سے عقائد، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم علم کلام کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے عقیدوں کو بیان کر رہے ہیں، ہم اپنے عقیدے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی یہ موضوع ہے علم کلام کا. دوسری امپورٹنٹ چیز موضوع علماء بیان کرتے ہیں علم کلام کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کس طرح زندگی بسر کریں، شریعت کیا ہونا چاہیے، قوانین کیا ہونا چاہیے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ موضوع ہو سکتا ہے. اور تیسرا موضوع عقائد اور علم کلام کے بارے میں جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اوصاف خداوند عالم کو جب ڈسکس کیا جائے تو یعنی یہ گفتگو عقائد کی ہے. انشاءاللہ ہم اس تک یہیں پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں، اوصاف خداوند عالم، اور انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم بہترین دین کا انتخاب کر رہے ہیں تو ہم کس کو منتخب کریں اور کیوں منتخب کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوگی کہ ہم کیوں فلاں دین کو منتخب کریں اور فلاں دین کو چھوڑ دیں، فلاں دین کیوں باطل پہ ہے، فلاں دین کیوں حق پہ ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.